بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. معزز طلباء گرامی، السلام علیکم. دروس فی علم الاصول کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے. آج کے سبق میں ہم مقدمے کی جن ابحاث کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ شہید اس نصابی کتب کی تبدیلی کے علمبردار ہیں اور اس تبدیلی کی وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں. آج کے سبق میں اور اگلے سبق میں ہم پہلی بنیادی وجہ پر بات کریں گے. تو سب سے پہلے عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شہید کون سی بنیادی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ نصابی کتب کو تبدیل کرنا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ وَقَدْ كُنَّا مُنْذُ زَمَنٍ نَجِدُ أَكْثَرَ مِنْ سَبَبٍ يَدْعُو إِلَى التَّفْكِيرِ فِي استبدال هذه الكتب بكتب أخرى في مجال التدريس لها مناهج الكتب الدراسية بحق وأساليبها في التعبير وشرائطها ومبررات التفكير في هذا الاستبدال وإن كانت عديدة ولكن يمكن اختصارها في مبررات أساسية محددة كما يلي. المبرر الأول أن هذه الكتب الأربعة تمثل مراحل مختلفة من الفكر الأصولي، فالمعالم تعبر عن مرحلة قديمة تاريخيا من علم الأصول، والقوانين تمثل مرحلة خطاها علم الأصول واجتازها إلى مرحلة أعلى على يد الشيخ الأنصاري وغيره من الأعلام. والرسائل والكفاية نفسهما نتاج أصولي يعود لما قبل 100 سنة تقريبا، وقد حصل علم الأصول بعد الرسائل والكفاية على خبرة 100 سنة تقريبا من البحث والتحقيق على يد أجيال متعاقبة من العلماء المجددين، وخبرة ما يقارب 100 سنة من البحث العلمي الأصولي جديرة بأن تأتي بأفكار جديدة كثيرة وتطور طريقة البحث في جملة من المسائل وتستحدث مصطلحات لم تكن تبعا لما تتكون من مسالك ومبان. ومن الضروري أن تنال الكتب الدراسية حظا مناسبا لها من هذه الأفكار والتطورات والمصطلحات لئلا يفاجئ بها الطالب في بحث الخارج دون سابق إعداد. یہ تو تھی عبارت جو ہم نے پڑھ لی ہے. شہید اسے ان عبارات میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لب لباب اور خلاصہ مطلب جو ان نکات میں خلاصہ ہوتا ہے. سب سے پہلا نقطہ جو شہید اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم اصول کا جو سفر ہے وہ باقی علوم کی طرح ایک تکاملی سفر ہے. ایسا نہیں ہے کہ علم اصول ایک جگہ ٹھہر گیا ہو، اس کے مباحث مکمل ہو چکے ہوں اور اس میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہوا ہو. لہذا شہید سب سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ علم اصول اپنے تکمیلی اور تکاملی سفر میں مختلف مراحل سے ہو کے آیا ہے.
پھر وہ اشارہ کرتے ہیں کہ صاحب معالم جن کی کتاب رائج رہی اور گزشتہ 50 سال میں بھی اس سے استفادہ ہوتا رہا، وہاں سے صاحب قوانین تک کا جو سفر ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صاحب معالم قدیم علم الاصول کے مباحث میں اپنے شاہکار تھے، اس کے بعد صاحب قوانین آئے، انہوں نے کچھ مباحث اضافہ کی، تو بات یہی نہیں رکی بلکہ شیخ انصاری آئے، صاحب اخوند آئے اور صاحب اخوند صاحب کفایہ آئے، تو یہ سارے لوگ انہوں نے اپنے انداز میں مباحث میں اضافہ کیا۔ پھر معاصرین کا زمانہ آیا اور رسائل اور کفایہ جو آخری کتابیں ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں شہید کے زمانے تک اور بلکہ آج بھی رائج ہیں، تو شہید فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 100 سال پہلے کی پیداوار ہے۔ تو جو کتابیں 100 سال پہلے کی پیداوار ہیں اس کے بعد کے علماء کی زحمات کو شامل نہیں ہے، ان کے بعد کے جو علماء آئے ہیں انہوں نے جو نظریات دیے، انہوں نے جو کاوشیں کی، وہ 100 سال علمی کاوشیں کہاں ہیں، ان کے بارے میں کیوں بات نہیں ہوتی، ان کو نصابی کتب میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو جدید افکار اور اصطلاحات کا وجود میں آنا اس بات کے تقاضا کرتا ہے کہ ان جدید افکار اور اصطلاحات کو ایک نصابی شکل میں مرتب کیا جائے، ان اصطلاحات کو علمی انداز میں پیش کیا جائے، تو یہ 100 سال علمی کاوشیں ان کتابوں میں منعکس نہیں ہوئی، لہٰذا ایسی کتاب کی ضرورت ہے کہ جو کتاب آ کے ان اصطلاحات اور افکار کو اپنے اندر سنبھالے، اور نصابی کتب ان جدید افکار کو اپنے اندر سنبھال لینے کی متقاضی ہیں۔ شہید کا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان افکار کو جو جدید انداز میں، جو جدید نظریات کے تحت بیان ہوئی ہیں، جدید علماء نے بیان کیے، محقق نائینی نے بیان کیے، محقق خوئی نے بیان کیے ہیں، خود شہید کے اپنے نظریات ہیں، نظریہ حق الطاعہ ہے یا اس جیسے جو نظریات ہیں جو شہید نے بیان کیے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے کہ شہید بعض مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے کہ کون سے نظریات ہیں جو ان 100 سال میں اضافہ ہوئے، ان کے اوپر جدید نظریات آئے، تو اگلے سبق میں اس کے مزید وضاحت ہوگی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم ان عبارات کو دیکھ لیتے ہیں۔ کلی طور پر جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ علم اصول جس سفر سے گزرا ہے اس کو یہاں پہ جو رسائل اور کفایہ نے ٹھہرایا ہے وہاں سے اب 100 سال کا فاصلہ آ چکا ہے، اور اس 100 سال کے فاصلے کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور شہید نے اپنی کتاب کو مرتب کرتے وقت ان 100 سال میں، آخری 100 سالوں میں ہونے والی جو نظریاتی تبدیلیاں ہیں ان کو بھی اپنے اندر اس کتاب کے اندر سمویا ہے، اور کوشش کی ہے کہ ان نظریات سے بھی استفادہ کیا جائے جو جدید اصولیوں نے پیش کیے ہیں۔ تو آئیے ان عبارات کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ كُنَّا مُنذُ زَمَنٍ، ہم بڑے عرصے سے، نجدو پاتے تھے، اکثر من سبب، ایک سبب سے زیادہ، یعنی کئی ایک اسباب ہمارے ذہن میں موجود رہے، کس لیے؟ یدعو، کہ یہ اسباب ہمیں بلاتے تھے کس چیز کی طرف؟ الی التفکیر فی استبدال هذه الکتب بکتب اخرى، کہ ہم سوچیں، الی التفکیر یعنی فکر کریں، سوچیں کہ تبدیل کیا جائے، استبدال یعنی تبدیل کیا جائے، جائے گزین کیا جائے، هذه الکتب، ان کتب کو جو نصابی کتب رائج رہی، یعنی رسائل کفایہ اور اسی طرح معالم اور قوانین۔ فرماتے ہیں کہ استبدال هذه الکتب، ان کتابوں کو تبدیل کیا جائے، بکتب اخرى، دیگر کتابوں کے ساتھ، فی مجال التدریس، درسی میدان میں، نصابی میدان میں، تدریسی میدان میں، کہ ان کی صفت کیا ہو، بکتب اخرى کی صفت کیا ہو، جو جائے گزین ہونے والی نئی کتابیں ہیں ان کی کیا صفات ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لہا مناہج الکتب الدراسیۃ بحق، سب سے پہلی صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ انہیں دراسی کتب کے منہج پر ہونا چاہیے، انہیں نصابی کتابوں کے طریقے سے لکھا جانا چاہیے، اس کا مخاطب علماء نہ ہوں،
جس طرح کہ کفایت الاصول ہے اس کا مخاطب علماء ہیں، اس کا مخاطب طلاب نہیں ہے، اس کا مخاطب خود مرحوم اخن جیسے فقہا ہیں جو ان کے نکات کو سمجھ سکتے ہیں، نکتہ سنجیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک یہ ہے کہ وہ بحق جو ہے وہ نصابی کتب ہونی چاہیے، وَأَسَالِيبُهَا مناہج کے اوپر عطف ہے، لہا اسالیبها یعنی ان کا اسلوب نصابی کتابوں کا اسلوب ہو، فی التعبیر وشرائطها اور ان کی جو شرائط ہیں وہ بھی نصابی کتب کی شرائط ہوں۔ لہٰذا اسلوب تعبیر یعنی طرز بیان اور شرائط ان کتابوں کے جو لکھنے کی شرائط ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ ساری کی ساری نصابی کتب جیسی ہونی چاہیے۔ ومبررات التفکیر فی هذا الاستبدال وان كانت عدیدۃ، اس سوچ کے بارے میں، اسی سوچ کے جو نصابی کتب کو جائے گزین کرنے کی سوچ ہے، ان کے مبررات وان كانت عدیدۃ اگرچہ بہت زیادہ ہیں، کئی ایک ہیں، متعدد ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ولیکن یمکن اختصارها فی مبررات اساسیۃ محددہ کما یلی، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم ان کا خلاصہ کریں، انہیں مختصر کریں چند ایک بنیادی مبررات وجوہات میں، چند ایک بنیادی وجوہات میں، محددتن یعنی معین اور معلوم، چند ایک بنیادی مبررات میں ہم ان کو خلاصہ کر سکتے ہیں، کما یلی جیسا کہ اب آ رہے ہیں۔ پہلا مبرر فرماتے ہیں کہ المبرر الاول، پہلی وجہ یہ ہے، انا بھی پڑھ سکتے ہیں، انا بھی پڑھ سکتے ہیں، انا ابتدا کی وجہ سے اور انا مبرر الاول کے خبر کی وجہ سے۔ المبرر الاول ان هذه الكتب كتب الاربعه تمثل مراحل مختلفة من الفکر الاصولی، کہتے ہیں کہ یہ جو چار کتابیں تھیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلے گزشتہ اسباق میں، ان کی خصوصیات بھی بیان کر چکے ہیں، یعنی رسائل، کفایہ، معالم اور قوانین، یہ کتابیں ہر ایک نمونہ ہے یا منعکس کرتی ہے ایک مرحلے کو، تمثل مراحل، یہ چار کتابیں تمثیل کرتی ہیں، منعکس کرتی ہیں، واضح کرتی ہیں، سامنے لاتی ہیں مراحل کو، مختلف مراحل کو، من الفکر الاصولی، اصولی فکر کی مختلف مراحل کو سامنے لاتی ہیں۔ فالمعالم تعبر عن مرحلة قدیمة تاریخیا من علم الاصول، معالم جو ہے، جو شہید ثانی کے بیٹے نے لکھی ہے، یہ تعبیر کرتی ہے ایک ایسے مرحلے سے کہ جو قدیمی ہے، قدیم مرحلے کی عکاس ہے، تاریخی طور پر علم الاصول کے قدیم مرحلے کی عکاسی کرتی ہے۔ والقوانین تمثل مرحلة خطاها علم الاصول واجتازها الى مرحلة اعلی، کہتے ہیں قوانین بھی ایک خاص مرحلے کی عکاس ہے کہ جسے علم الاصول نے طے کیا ہے، خطاها خطوة یعنی طے کرنا، قدم اٹھانا، طے کیا ہے جسے علم الاصول نے، واجتازها اور وہاں سے عبور کیا ہے، الى مرحلة اعلی اس سے اگلے مرحلے کی جانب، علی ید شیخ الانصاری وغیرہ من الاعلام، جو مرحلہ اعلی طے ہوا ہے شیخ انصاری کے ہاتھوں اور دیگر اعلام اور بڑے علماء کے ہاتھوں۔ والرسائل والکفایۃ نفسہما نتاج اصولی یعود لما قبل 100 سنۃ تقریبا، کہتے ہیں خود رسائل اور کفایہ جو آخری کتابیں شمار ہوتی ہیں اور آج تک کماکان اصول میں رائج ہیں، یہ خود ایک ایسا اصولی نتاج اور محصول ہیں، ایک ایسا اصولی پیداوار ہیں کہ یعود لما قبل 100 سنۃ تقریباً، جس کی بازگشت تقریباً 100 سال پہلے تک ہے، یعنی یہ خود 100 سال پہلے کے پیداوار ہیں، 100 سال پہلے ان کو وجود میں لایا گیا ہے۔ وقد حصل علم الاصول بعد الرسائل والکفایۃ على خبرة 100 سنۃ تقریباً من البحث والتحقیق، علم اصول رسائل اور کفایہ کے بعد 100 سال کی علمی تلاش تک پہنچا ہے۔ خبرہ بضم الخاء مصدر خبر و خبرہ
العلم بدقائق الامور مصدر ہے خابرہ کا، جس کا مطلب بنتا ہے علم بدقائق امور. خابرہ کا مصدر ہے خبرہ، خابرہ خبرتن یا خابرہ خبرتن، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ العلم بدقائق الامور، دقیق چیزوں کا علم. تو یہ 100 سال میں یہ جو دقتیں ہوئی ہیں، علمی دقتیں مراد ہیں، علی خبرۃ 100 سنۃ تقریباً من البحث والتحقیق، یعنی اس بحث اور تحقیق کے جو علمی دقتیں ہوئی ہیں رسائل اور کفایہ کے بعد، یہ کہاں جائیں گی؟ یہ کن کے ہاتھ ہوئی ہیں؟ علی ید اجیال متعاقبۃ من العلماء المجددین. یہ علمی دقتیں آنے والی نسلیں یعنی متعاقبہ یعنی ان کے بعد آنے والی نسلوں کے ہاتھ ہوئی ہیں. اجیال جیل کی جمع ہے، نسل کے معنی میں ہے. علماء مجددین یعنی جو تجدید کرنے والے علماء اور جدت فکر رکھنے والے علماء کے ہاتھوں جو تحقیق ہوئی ہے 100 سال کا عرصہ، ان کا جو نتاج ہے یہ کہاں جائے گا؟ فرماتے ہیں ایک بار پھر دیکھ لیں عبارت، وقد حصل علم الاصول بعد الرسائل والکفایہ علی خبرۃ 100 سنۃ تقریبا، یعنی ایک 100 سال کی علمی تلاش تک پہنچا ہے. علی ید، یہ تلاش جو ہے وہ ان کے بعد آنے والی نسلوں کی طرف سے ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں وخبرۃ ما یقارب 100 سنۃ من البحث العلمی الاصولی جدیرۃ بان تأتی بافکار جدیدۃ کثیرۃ. کہتے ہیں یہ جو 100 سال کی علمی تلاش ہوئی ہے 100 سال کے قریب، کہتے ہیں یہ جدیر ہے، لائق ہے، اس لائق ہے کہ بان تأتی، یہ لے آئے ایسے نئے افکار جو بہت زیادہ ہیں. وتطور طریقۃ البحث فی جملۃ من المسائل، اور یہ جدیر ہے یعنی لائق ہے اس کے کہ تطویر کرے، تبدیلی لائے، اس کو بہتر کی طرف لائے طریقہ بحث کو، فی جملۃ من المسائل، بہت سے مسائل میں، جملۃ من المسائل یعنی کئی ایک مسائل میں. وتستحدث مصطلحات، عطف ہو رہا ہے اسی تعطیہ کے اوپر کہ یہ جدیر ہے کہ اس ایسی مصطلحات کو ایجاد کرے لم تکن تبعا لما تتکون من مسالک و مبانی، لم تکن کہ جو موجود نہیں تھے، مصطلحات لم تکن تبعا لما تتکون من مسالک و مبانی، بتبع آنچے کے جو ان میں مسالک اور مبانی ہیں، یعنی جو مسالک اور مبانی ان میں وجود میں لائے، ان کے پیروی میں وہ اصطلاحات بھی جدید ہو جائیں. تستحدث مصطلحات لم تکن، یعنی ایجاد کریں جدید مصطلحات کو، ایسی مصطلحات کو جو نہیں تھے. کیوں جدید اصطلاحات ایجاد کریں؟ جیسے کہ خود حق الطاع ایک اصطلاح ہو گئی، یا مثلا مسلک جعل طریقیت ایک اصطلاح ہے جو محقق نائینی کی طرف سے. یعنی کیوں ایسی اصطلاحات ایجاد ہوتی ہیں؟ طبعا لما تتکون من مسالک و مبانی، اس لیے ایجاد ہوتی ہیں، بے طبع ایجاد ہوتی ہیں ان نظریات کے، ان مسالک اور نظریات کے اور ان مبانی کے جو تشکیل پاتے ہیں. بس پہلے نظریہ آتا ہے، اس نظریے کے بنیاد پہ مصطلحات آتی ہیں. تو یہ ان مصطلحات کے بارے میں، ان مصطلحات کو جو جدید انداز میں آئی ہیں، ان کو کون بحث کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الضَّرُورِ، یہ جو اصطلاحات 100 سال میں آئی ہیں، اب ضروری کیا ٹھہرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ أَن تَنَالَ الْكُتُبُ الدِّرَاسِيَّةُ حَظًّا مُنَاسِبًا لَهَا، ضروری یہ ٹھہرتا ہے کہ کتب درسی کتابیں اپنا حصہ ڈالیں، تنالل یعنی ایسا شامل رہیں، حظًا ایسا ان حصے کو جو مناسب ہو ان کے، یعنی کتب دراسی میں ان کا بھی حصہ شامل ہونا چاہیے. شامل کریں ایک حصہ مناسباً لہا، جو جس کے وہ حقدار ہیں، جو ان کے مناسب ہے. من هذه الافکار و تطورات، ان جدید افکار کا حصہ ڈالیں، و تطورات تبدیلیوں کا، والمصطلحات ان اصطلاحات کا. کیوں؟ لئلا یفاجأ بها الطالب فی بحث الخارج دون سابق اعداد، اس لیے تاکہ طلبہ اچانک سے ایسی چیزیں کے ساتھ مفاجئ نہ ہوں،
اچانک ان کے سر پہ نہ پڑیں ایسی چیزیں جو بحث خارج میں ہوں، دون سابق اعداد، اور اس کے ان کو کوئی آمادگی نہ ہو۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علم اصول تکاملی مراحل سے گزرا ہے، اور موجودہ نصابی کتابیں قدیم ہیں اور حد اقل 100 سال کا فاصلہ ہے، لہٰذا ان میں معاصر علماء کی کاوشیں اور جدید افکار منعکس نہیں ہوئیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ نئی نصابی کاوشیں انجام دی جائیں، جن نصابی کاوشوں میں ان تمام علماء کی جو افکار ہیں، جو نکات ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو اصطلاحات ہیں، ان کو بھی شامل ہو، تاکہ درس خارج میں جب طلبہ پہنچے تو انہیں جدید نظریات سے بھی آشنائی ہو۔ امید ہے آج کا سبق مفید ہوا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔